السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر پارٹ 14۔ باب ملکہ۔ نہ رعایا نہ عتاب نہ سازش نہ سزا، مگر خود کو پھر بھی سب سے اول پاتی ہے۔ اوپر نیچے جاتی لفٹس، آگے پیچھے گھومتے لوگ۔ جہاز کچھ یوں بنا تھا کہ لابی سے اوپر 4 منزلیں دکھتی تھی اور پھر چھت تھا جس کی دوسری طرف پول سائڈ وغیرہ تھی۔ اگر تم لابی کے بیچ سر اٹھا کر دیکھو تو روشنیوں کا ایک الگ جہاں ہی دکھتا تھا جو تمہارے ارد گرد رقص کرتے تمہیں ہی بس اہمیت دے گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ المیرا کے بلند وہانگ مشورے پر کئی لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پیچھے کھڑی گل نے مدافعانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے معذرت کی۔ اسنیک بار کے بالکل ساتھ بنے وسیع نوٹس بورڈ پر جہاز کے اوقات، روٹ اور سرگرمیاں آویزاں تھیں۔ کئی لوگ رک کر اسے دیکھتے، اپنا پلان ترتیب کرتے اور آگے بڑھ جاتے، مگر المیرا تو پہلے سے ہی اپنا پلان بنا کر آئی تھی۔ پمفلٹ پر لکھا تھا، میں پیسے کما سکتی ہوں، یہ عجیب واہیات اسکیم ہے، پیسے بھی میں دوں، بعد میں ملنے کی گارنٹی بھی نہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ کافتان والی لڑکی گل کی طرف مڑی۔ چھوٹی سی ناک پر ماہ ملکہ کے لیے واضح غصہ تھا۔ تو تم نے ساری معلومات لے کر آنی تھی نا؟ گل کے بیزار انداز پر المیرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ میں لے کر کیوں آتی؟ انہیں چاہیے تھا اشتہار میں پوری بات بولے، جھوٹے کہیں کے۔ المیرا اور اپنی غلطی مان جائے؟ ناممکن۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ دوبارہ بورڈ پر لگی تفصیلات پڑھنے لگی۔ گل نے یوں ہی بورڈ پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ جب نظروں کے دائرے میں ایک میسر شے آئی، وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ بھی تو ہے۔ المیرا نے اس کے اشارے کی جانب دیکھا۔ نوٹس بورڈ کے بالکل کونے میں ایک اور ایڈ چسپاں تھا۔ بابی نے گردن آگے کرتے اشتہار کو پڑھنا شروع کیا۔ ان تمام حضرات کے لیے جو لکھنا چاہتے ہیں یا لکھتے ہیں، ماہ ملکہ آ رہا ہے۔ المیرا نے آنکھیں گھماتے 3 لائنز درمیان سے کھائی اور آگے بڑھ گئی۔ بورنگ۔ کوئی ایسی کہانی جو منظر عام پر آج تک نہ آئی ہو، کوئی ایسا قصہ جس کا سدباب آج تک دریافت نہ ہوا ہو۔ ماہ ملکہ کے بلاگ پیج پر آپ کی لکھی اور ہماری چنی تحریر چھاپی جائے گی، جس کے عوض جیتنے والے کو ملیں گے 10,000 مصری پاؤنڈ۔ المیرا کی آنکھیں روشن ہوئی۔ مزید گردن آگے کرتے اس نے کاغذ کا کونا پڑھا۔ کہانی کے لیے کوئی قید نہیں، بس آپ لکھیں۔ شرکت کے لیے بھی کوئی اصول نہیں، بس آپ جیتنے کا جذبہ پیدا کریں۔ المیرا عنایت وہی عورت تھی جس کی کتاب میں مایوسی اور ناامیدی صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ پل بھر میں چہرے پر چھائی افسردگی اور پریشانی اب جیت کے جذبے میں بدل گئی تھی۔ ہاتھوں کو باہم ملاتے وہ ایڑیوں کے بل گل کی طرف گھومی۔ آنستہ گل، ترک لڑکی نے آئیبرو اٹھائی۔ لگتا ہے نیا ایڈونچر مل گیا۔ گل نے اپنی طرف اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی؟ المیرا اپنے خیالی پلاؤ میں 10,000 پاؤنڈ سے نہ جانے کیا کیا کر چکی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے گل کے بازو میں بازو ڈالا اور چہک کر بولی، چلو کچھ کھاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کہانی سوچتے ہیں۔ ایک بازو کھلی فضا میں پھیلایا، گل ناگواری سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ مجھے نہیں کچھ کھانا۔ برا منائے بنا اپنے پاؤں کی نوک پر کھڑے ہوتے المیرا نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ 10 دن کے لیے روزے رکھنا چھوڑ دو۔ جنت کی ٹکٹ تم جیسی اچھی بہنوں کی ویسے بھی پکی ہے۔ گل اس سے پیچھے ڈھکیلنے کے تگ و دو میں تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسنیک بار کی جانب چلنے لگی۔ پیچھے چلتی بچوں کی ٹرین میں بیٹھے بچے زندگی کے کچھ اچھے پلوں کا لطف لے رہے تھے۔ ایک لڑکی کے دل ٹوٹ جانے سے ماہ ملکہ میں کچھ خاصا فرق نہ آیا۔ وہاں زندگی کی رونق ویسی ہی تھی، رنگین اور پرشور۔ اسی لیے اس لڑکی نے سوچا، جب کسی کو میری اداسی سے فرق نہیں پڑ رہا تو میں اداس کیوں رہوں؟ امید کی ایک نئی ڈور اور پیسہ بنانے کی ایک نئے ارادے کے ساتھ المیرا عنایت محسن تیار تھی۔ گلابی رنگ کی مصنوعی لکڑی کا میز گل اور المیرا کے درمیان حائل تھا۔ جہاں گل کوہنی پر اپنا وزن گرائے میز پر آگے ہو کر بیٹھی تھی، وہیں المیرا کرسی سے ٹیک لگائے بے مقصد چھٹے فلور کو گھور رہی تھی۔ گل فون پر مسلسل کھٹ پٹ کرنے میں مصروف تھی۔ المیرا ٹانگ پر ٹانگ رکھے کچھ گنگنا رہی تھی، غالباً کوئی پنجابی گانا۔ انگلیاں سر پر بندھے اسکارف کی گرہ سے کھیل رہی تھی۔ گل نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ یوں پرسکون تھی جیسے کچھ دیر پہلے وہ
واویلا اس نے نہیں، گل نے مچایا ہو۔ گل نے دل ہی دل میں نیور مائنڈ کہا اور دوبارہ فون سے لگ گئی۔ سنگھ بار پر کئی لوگ آ جا رہے تھے، لفٹ کے کھلنے بند ہونے کی آواز اور زندگی کی سرگوشیاں۔ سنگھ بار پر کام کرتے ایک ویٹر نے لا کر المیرا کا اسٹرابری سلش ابھی سامنے رکھا ہی تھا جب اس نے نہایت پھرتی سے اٹھاتے اسٹرا لبوں سے لگایا۔ لمبا اور بھرپور سیپ لیتے گل نے حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں کون سا پینے والی تھی؟ دل ہی دل میں المیرا کو ڈھیر سارے تانے دیے۔ ہلکے بھورے بالوں والی نے سر دوبارہ کرسی کی پشت پر پھینک دیا۔ گل بے مقصد ہی اسے اب فون کے اوپر سے دیکھ رہی تھی، اور جب اس سے رہا نہیں گیا تو کیا چل رہا ہے شیطانی دماغ میں؟ کہتے المیرا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آواز اور انداز ایسا تھا جیسے جو بولنا چاہتی ہو بولو۔ المیرا ایک دم چہکی اور میز پر تقریباً پھیل گئی۔ دو دنوں میں اس لڑکی نے اسے کئی مرتبہ متاثر کیا تھا۔ اس اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ مجھے کوئی کہانی چاہیے، کوئی ایسی کہانی جو آج تک ایک پراسرار راز ہو۔ گل کی ایک آنکھ اینک کے عکس سے غیر واضح اور دوسری آنکھ سنجیدگی کے ہر رنگ کی منہ بولتی تصویر تھی۔ وہاں المیرا اپنا خیالی پلاو بنانے میں جٹی تھی۔ سلش کا ایک اور سپ لیا۔ میری ایک تازہ خبر ماہ ملکہ کے بلاگ پیج میں جائے گی۔ المیرا، گل نے اسے سنجیدگی سے پکارا۔ سلش کا مزہ لیتی لڑکی نے لاپرواہی سے بولنے کا اشارہ کیا۔ ایک بند جگہ پر تم کیسے کوئی کہانی ڈھونڈو گی؟ لپ گلاس والے ہونٹ مسکرائے، کندھے کو گال سے ملاتی نزاکت سے آگے ہوئی۔ المیرا کے پاس کہانی اور امید کی کمی نہیں، بال جھٹکتے پیچھے ہوئی، مگر غیرت اور شرافت کی کمی ضرور ہے۔ گل منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے ناک چڑھائی۔ ہر وقت ایسی پھیکی باتیں مت کیا کرو۔ یہاں سے المیرا چھٹی منزل پر موجود مالز اور دکانوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا تمہاری طرح فریب، ڈیلیوژن اور جینا شروع کر دوں؟ سینے پر بازو باندھتے وہ اپنی چھوٹی سی کرسی پر پیچھے ہوئی۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھتی لڑکی کی ہیزل آنکھوں میں روشنیاں چمک رہی تھی۔ وہ تو تم پہلے ہی جی رہی ہو۔ اس کی بات پر گل الجھی۔ فریب میں ہی تو تم یہاں تک آئی ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے تمہاری بہن مل جائے گی؟ گل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مضبوط دکھنے والے کہاں اپنی کمزوریوں کا بلنگ و بانگ اشتہار لگاتے ہیں۔ ریکنگ کے ایک کنارے پر چوڑے پتوں کی بار لگی تھی، کہیں گملے کہیں بیل، وہ جو وہاں سجاوٹ کے لیے لگائی گئی تھی۔ گل یکدم خاموش ہو گئی۔ سب پھیکا پھیکا سا لگنے لگا۔ اس ہریالی کے پیچھے اسے کوئی نظر آیا، کوئی مرد سا۔ نہیں، رکو۔ المیرا عنایت نے مزید غور کیا، اور تب اس کے طوطے سمیت بطخ کبوتر سب اڑے۔ گل اٹھو، اپنی جگہ پر بیٹھے وہ اس کا بازو ہلانے لگی۔ ڈپریشن کے کنویں میں اونگتی لڑکی کو جگایا۔ اٹھو جلدی۔ سلش کا آخری گھونٹ بھرتے وہ گل کو باقاعدہ اس کی جگہ سے کھینچ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ گل نے اپنا بازو چھڑواتے گارڈیگن درست کیا۔ المیرا کی آنکھیں چھٹی منزل پر ہی مرکوز تھی۔ ایک کونے کو ہرنی کے ساتھ دیکھ لیا ہے، چلو۔ مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ گل کو اس کی بھنبھناہٹ بالکل سمجھ نہ آئی۔ پیچھے مڑنے پر اس کے تاثرات میں گھلی شیطانیت حاکمیت میں بدل لی تھی۔ تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اب گل کو لفٹ کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس کی روم میٹ سوال پر سوال کر رہی تھی، مگر وہاں پر واقع سے تھی۔ اس عورت سے مت پوچھا کرو یہ اپنے فیصلے کیا سوچ کر لیتی ہے، کیونکہ در حقیقت اسے بھی معلوم نہیں ہوتا وہ کیوں، کب اور کیسے کیا کر رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابھی اسے نہیں معلوم کہ فاتر اسلام کو دیکھتے اس کے اندر کا وہ شیطانی کیڑا کیوں جاگا ہے۔ چھٹی منزل پر اس وقت شدید رش تھا۔ آج شام کو ان کا جہاز دہب پر رکنے والا تھا، اسی لیے کافی سیاح یہاں سے شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ سفید شرٹ والے فاتر اسلام کے ساتھ بھوری فرل والی سکرٹ اور سیاہ ٹاپ پہنے سپنا گورو چلتی آ رہی تھی۔ مرد کا منہ بنا ہوا تھا، وہ یوں اکڑ کر چل رہا تھا جیسے سیمنٹ کا بنا ہو، جبکہ سپنا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ انداز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ پودوں کی اس بیل کے پاس سے گزرتے وہ دونوں موبائل شاپ کی جانب بڑھے۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں المیرا؟ ان سے کافی فاصلے پر دو لڑکیاں ایک پلر کی اوٹ میں چھپی کھڑی تھیں۔ گل نے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ المیرا کی مصنوعی حیرانگی پر گل کی نگاہیں ترچھی ہوئی۔ بونی ایک کندھے پر جھول رہی تھی۔ فاتر اسلام ایک لڑکی کے ساتھ؟ میں نے کہا تھا نا یہ کوئی الگ چکر ہے۔ آنکھیں مٹکاتے ہوئے گل پر
گل پر اپنی عقلمندی جتا رہی تھی۔ جو آدمی عورتوں کی برائی کرتے نہیں تھکتا، آج دیکھو کیسے ایک عورت کی کمائی پر عیش کرنے آیا ہے۔ اتنے فاصلے سے انہیں دکان کے شیشے کے پار بس فاتر کا پھولا ہوا منہ اور سپنا کا بار بار معذرت کرتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ کوئی خفیہ شادی کا قصہ ہے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم رکی، ہاتھوں کو باہم ملاتے وہ چہکتے ہوئے گل کی جانب مڑی۔ خفیہ شادی؟ اینک کے پار آنکھوں میں سوال کیا۔ فاتر ابو الاسلام کی خفیہ شادی؟ گل ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جب المیرا نے اسے شانوں سے تھامتے ہلایا۔ ہمیں ہماری کہانی مل گئی۔ فاتر اسلام کی خفیہ شادی؟ اس کے کندھوں کو آزاد کرتی وہ ایڑیوں پر گھومی۔ گل کو پہلے ہی اس کی دماغی حالت پر شک تھا، اب تو مکمل یقین ہو گیا تھا۔ یہ عورت جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی تھی۔ بھابھی تو ذہن میں نہ جانے کون کون سی کہانیاں بن چکی تھی، البتہ ساتھ چھپی لڑکی وہ آنکھوں دیکھے پر یقین کرنا چاہ رہی تھی اور نہ ہی المیرا کے تکوں پر۔ مجھے نہیں لگتا گل کے نزدیک وہ آدمی اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ وہ کسی عورت کا اس کے ساتھ تصور کرنا بھی ظلم کی اعلیٰ درجات میں شمار کرتی تھی، سوائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، سوائے اس مصیبت کے۔ گل کی نظر میں المیرا عنایت وہ واحد عورت تھی جسے وہ بخوشی فاتر اسلام کا ساتھ تھماتے ظلم کرنا چاہے گی۔ کیا پتہ کڈنیپ کیا ہو؟ المیرا نے خود کلامی کی۔ کڈنیپ جیسی ویسے اس کی شکل تو ہے نہیں، ہو بھی سکتا ہے زبردستی یرغمال بنا کر یہاں لایا ہو۔ پلر کی اوٹ میں کھڑی لڑکی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ سیریسلی تو ضروری تھوڑی ہے کہ گل کی بات ادھوری رہ گئی جب المیرا نے وہ یہی آ رہے ہیں کہتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ گل نے اسے آگے کی طرف ڈھکیلا۔ دونوں ایک دوسرے کو آگے پیچھے ڈھکیلتی زمین بوس ہوتی بچی۔ مجھے امید ہے یہ آپ کے نقصان کی بھرپائی کر سکے۔ قریب سے گزرتی سپنا کی معذرت خواہ انداز پر فاتر نے شکریہ تو نہیں البتہ ایک بڑی سی ہنکار ضرور بھری تھی۔ سچ شکر انہوں نے کملوں کی طرف رخ کیے، لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ گل انہیں آنکھ کے کنارے سے دیکھتی رہی جب تک وہ لفٹ میں بیٹھتے اوپر نہیں چلے گئے۔ تیزی سے گھومتے اس نے المیرا کا کندھا ذرا سا دبایا۔ کیا ملا تمہیں ان کی جاسوسی کر کے؟ ان کے جاتے ہی گل شیرنی بن گئی، اس کا بازو جھٹکے سے آزاد کیا اور لڑکا عورتوں کے انداز میں تندہی سے المیرا کو دیکھا۔ ہیزل آنکھیں گھماتے اس نے اپنے سلکی بالوں میں آئی سلوٹوں کو انگلیوں سے ختم کیا۔ کہانی گل کے الجھن زدہ تاثرات اب المیرا کو بور کر رہے تھے۔ گہری سانس خارج کرتی اس نے اپنی روم میٹ کو کوہنی سے جکڑا۔ آؤ اس عورت کا پیچھا کریں۔ بھاگنے کے لیے تیار ہوتی المیرا کو بازو کی مدد سے روکا۔ المیرا نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا پھر چہرے کو۔ تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں؟ گل کے بیزار سوال پر اس کی بھووں میں ایک چالاک سی سرزش ہوئی۔ ذرا سا آگے جھکتے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہی تو کام ہے میرا، آزماتے جاؤ، جلاتے جاؤ۔ دائیں آنکھ مسکراتے ہوئے بند کرتے اس نے دوبارہ گل کی کوہنی تھامی۔ ابھی وہ ذرا سا ہی آگے گئے تھے جب گل اپنی جان چھڑواتے 3 قدم دور ہوئی۔ اس عورت کا کوئی اعتماد نہیں۔ کوہنی مسلتے اب وہ حیران کھڑی اپنی گول مٹول پارٹنر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ارد گرد کے ماحول میں دکانوں سے نکلتے پرسکون کرنے والا سوز تھا۔ 3 قدم کی دوری پر کھڑی المیرا کی آنکھوں کا سبز رنگ گہرا ہوا۔ گل کا کوہنی مسلتا ہاتھ رکا، بے اختیار ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ فساد؟ مسکراتے ہوئے لیبلاز زدہ ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی، نہ اس کی مسکراہٹ فنا ہوئی نہ چہرے کی شوخی میں کمی آئی۔ خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اونچے میوزک میں بھی وہ اس کی آواز کسی بھی دقت کے بغیر سن سکتی تھی۔ گل کو ان زمرد بھری آنکھوں میں نفرت اور سازش کی رمق دکھائی دی۔ دماغ چیخ چیخ کر سوال کرنے کو کہہ رہا تھا، زبان معلوم نہیں کیوں مفلوج رہی۔ ویسے تمہاری کتاب وہیں رکھی ہے۔ شیشے والی لفٹ کی طرف بڑھتے المیرا نے پیچھے سے کہا۔ کون سی؟ اس نے سوچا۔ اوہ گاڈ! ماتھے کی شکنوں میں ایک دم کمی آئی۔ صبح وہ پول سائڈ پر بیٹھ کر پڑھ رہی تھی جب المیرا وہاں آ ٹپکی اور مجبوراً اسے بہانہ بنا کر جانا پڑا۔ پیچھے کی طرف اٹھتے قدم اب بند دروازے پر لفٹ کی جانب تھے۔
आधे रुख पर मुड़ते अलमीरा ने सीने पर बाजू बांधे। वैसे शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी बेहुदा चीजें पढ़ती हो? मैं लाख बुरी और बदनीयत सही, मगर तुम तो तौबा कितनी बेशर्म। गुल के कदमों की तेजी एक लख्त रुकी। गर्दन फेर कर अलमीरा को देखा जो कानों को हाथ लगा रही थी। तुमने मेरी किताब पढ़ी है? आदत के बरखिलाफ उसका लहजा ऊंचा हुआ। किताबों की वो दिलदादा शिद्दत पसंद चुड़ैल को कहाँ अपने माले गनीमत पर किसी की गंदी निगाहें पसंद थी। तुम्हें मेरे पढ़ने की फिक्र है, अपनी आखिरत की नहीं। गलती हो गई, मुझे लगा तुम तो जन्नती हो। अपने हिस्से की दुआ भी तुमसे करवा लूंगी मैं। मगर शट अप। बीच बाजार में खड़े सजा जजा का हिसाब करती अलमीरा उसे दूर जाते हुए चिल्लाई। साथ चलते कुछ लोगों ने गर्दनें भी घुमाई। पहले गुल को देखा जिसका चेहरा लाल था। बेइख्तियार खौफ आया फिर अलमीरा को, जहाँ इत्मीनान और मुसर्रत थी। आपस में सवाल नजरों का तबादला करते सयाह आगे बढ़ गए। उस लड़की की बर्दाश्त आजमाने में बहुत मजा आता था। बाब मुसन्निफ बेहंगम लहरों पर ऊपर नीचे जाती छोटी बड़ी कश्तियों और जहाज़ों में से एक वो भी थी जो हमारी कहानी का मरकजी हिस्सा थी। आपको पैसे मिल गए? गर्मी की तपिश से जलते शीशों के बावजूद दबीर एक हाथ उन पर रखे बाहर समंदर को देख रहा था। हिस्सों को डाइनिंग हॉल से मलहका पेंट्री के अंदर मौजूद था। हाँ, मगर फरहान के लहजे में मौजूद खदशे के लिए दबीर पहले ही तैयार था। सफ़ेद बुटाई शर्ट, सियाह जीन्स और आँख के नीचे लंबा चौड़ा सिला हुआ निशान। इर्द गिर्द वसी चौड़ी अलमारियाँ और बेतहाशा डिब्बे थे। इतने पैसे तुम्हें मिले कहाँ से? मैं यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के काम कर रहा हूँ। मुख्तसर वक्फा हर शिफ्ट में रोशनी के सामने खड़े होने के बाद उसका साया पीछे बड़े डब्बों और सामान पर बन रहा था। इन पैसों से मेरा चौथाई कर्जा उतर जाएगा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगा। रोबोटिक अंदाज जिसमें कभी कोई जज्बा नहीं होता, ना उम्मीद का, ना दिलासा, ना खुशी। फरहान ने फ़ोन की उस पार थकन ज़दा सांस खारिज की। तो मुझे तुम्हारी फिक्र है दबीर। शीशे के दूसरे रुख पर खड़े हो तो सफ़ेद बोटाई वाले मर्द का एक झिलमिलाता अक्स दिखेगा। टोडो इरा बीन, सब ठीक हो जाएगा। आवाज़ बस एक मध्यम सरगोशी थी। इस गैर फैसला शुदा दुआ को महफूज और पाक रखना था। कुछ आखिरी कलमात कहते फरहान ने फ़ोन बंद कर दिया। यूं ही बेजान अंदाज में फ़ोन पैंट की पछली जेब में अड़सते कफ ऊपर मोड़े और साथ रखे 2 फलों की क्रेट उठाई। सियाह बूटों वाले पाँव ने वजन संभालते हुए एक कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया तो वो पेनेट्री के ऐन बीच में आ खड़ा हुआ। तीसरा कदम उठाने के लिए पाँव तो उठ गया, मगर जिस्म वो आगे बढ़ने से इनकारी था। माथे पर पसीने की नई बूंदें और आंखों के सामने छाता अंधेरा। दबीर क्रेट नीचे रखता कमर के बल झुके गहरे सांस लेने लगा। माहे मलका दौरान सफ़र की पहली तलब। उसका नशा जीतता तो वो बहुत कुछ खो देता, यूं जिसे धूल की ज़रात हो जो पीछा करने पर भी हाथ से छूट जाए। छाती मसलते उसने हलक में जलती खराश को नज़रअंदाज किया। गर्दन पर आया पसीना हथेली की मदद से पोंछा, क्रेट संभाली और बाहर निकल गया। पेनेट्री अब इंसानी मौजूदगी से खाली थी। दबीर के जाने से भी पेनेट्री में खासा फ़र्क ना आया। वो होता ना होता बात एक ही थी। फलों को लाकर उसने कॉकटेल कॉर्नर में मौजूद शेल्फ के नीचे रखना शुरू किया। जे की इस वक्त लंच ब्रेक थी, इसीलिए वहाँ दबीर ने काम करना था। हाथों को झटकते वो एप्रन पहनने की नीयत से खड़ा हुआ। हाय बेस्ट फ्रेंड। अलमीरा के अचानक नज़ोल पर वो ज़रा सा घबराया। दूसरी तरफ वो हथेली पर गाल टिकाए बड़े प्यार से अपने दोस्त को देख रही थी। दबीर अलसाजार ने उस पर ऊपर से नीचे एक मुख्तसर निगाह डाली। ज़बान को इस्तेमाल करने की हिम्मत बिल्कुल न की। पीछे मुड़ते उसने एक वाइन ग्लास उठाया और उसे कपड़े से रगड़ने लगा। क्या चाहिए तुम्हें? सर उठाए बगैर भी वो बता सकता था। ये बाबी बनी लड़की वैसे ही बेमतलब मुस्कुरा रही थी। दबीर की याद उसको हमेशा किसी काम पर ही आती थी। अलमीरा ने गर्दन झुकाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। दबीर के काम करते हाथ रुके, खाली निगाहें उठाई तो वो अलमीरा की हेज़ल आंखों से जा मिली। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते कुर्सी पर मुकम्मल आरामदा हुई। क्या चाहिए? उसकी भूरी आंखों का रंग उस वक्त गहरा हुआ। अलमीरा ने गर्दन को पीछे फेरते हुए थोड़ी की मदद से बालकनी की जानिब इशारा किया। वो औरत कौन है? कोहनी पर सारा वजन डाले वो तफ्तीशी अफसर होने की अदाकारी कर रही थी। दबीर ने एक निगाह
بالکنی اور ہال کے درمیان منقش شیشے پر ڈالی دور شیڈ کے نیچے ایک لڑکی ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیپ ٹاپ پر کھٹ پٹ کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں شاید کافی کا کپ تھا اور دوسری طرف کوئی رجسٹر کھلا تھا۔ دبیر زیادہ نہیں مگر اتنا جانتا تھا کہ انڈین رائٹر ہے۔ بس 3 لفظ اور بات ختم۔ المیرا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیادہ بولنے پر پیٹرول لگتا ہے۔ دبیر اب باقی پھلوں کو نکال کر فریزر میں سجا رہا تھا۔ المیرا کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ عورت جواب مانگتی بھی نہیں تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ کاؤنٹر کی سطح ناخن سے کھرچتے وہ اپنی نظریں چاہ کر بھی سپنا سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے اسے خود میں ایک عجیب سا جذبہ محسوس ہوتا تھا، ایک بے نام سا جذبہ، معلوم نہیں، لاپرواہ انداز۔ المیرا نے ہونٹوں کو پتلی لکیر میں کھینچا۔ ایسا کرو، یہ بیج اتار کر مجھے دے دو، میں پہن لیتی ہوں۔ کرتے اس کا اشارہ دبیر کے سینے پر لگی نیم پلیٹ پر تھا، ماہ ملکہ کروز لائنز، السازار۔ فائدہ تمہاری یہاں نوکری کا جو بات پوچھو پتہ نہیں۔ دبیر کے سر پر ایک جو بھی نہ رینگی، بال تو تھے نہیں جو کہاں سے رینگتی۔ فریبہ لڑکی نے اپنے کافتان کی جیب سے فون نکالا اور آن لائن سرچ کرنے لگی۔ بھارتی مصنف۔ ویسے تو رائٹر کا سنتے ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا، مگر خیر، ایک اچھا سا جوس کا گلاس پی کر صحیح ہو جائے گا۔ باہر سے پیٹ کیے وہ اب گوگل پر سرچنگ میں مصروف تھی۔ بھارتی عورت مصنفین کی ورڈز میں ڈالے 100 سے زائد عورتیں نکل آئی، جن میں سے یقیناً 20 تو دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ فون کے اوپر سے نظریں اٹھا کر سپنا کو دیکھا۔ وہ عورت اپنے کام میں جٹی تھی۔ کم عمر بھارتی عورت مصنفین، نئے کی ورڈز۔ اس بار بس کوئی 44 عورتیں سامنے آئی تھیں۔ بلینڈر کی گرد کو کپڑے سے صاف کرتے آدمی نے ذرا سی نگاہ جھکے سر پر ڈالی۔ جا کر نام پوچھ لو، بے ضرر سا مشورہ، جسے سنتے ہی المیرا جوش سے مڑی۔ مل گئی۔ سینڈل والے پاؤں میں اچھلتے فون کی اسکرین دبیر کے سامنے لہرائی، جہاں سپنا گورا کے نام سے ایک انسٹاگرام پیج کھلا تھا۔ گوگل کا جادو۔ فون جب درمیان سے ہٹا تھا تو دبیر کو اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ دبیر کی نظریں اس کے چہرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ تم کیا کرنے والی ہو میرا؟ دبیر کے سوال پر از خود چہرہ اوپر اٹھا، جہاں ہیزل آنکھوں میں زمرد زیادہ تھا اور مسکان میں گرم جوشی کم۔ المیرا نے آہستہ سے مڑ کر سپنا کو دیکھا۔ ایک لیمنیڈ کر دو۔ سینے پر بازو باندھتے اس کی ساری سر توجہ بہت دور بیٹھی مصنفہ پر تھی۔ سوچ کی روشنی اس لڑکی کے بھورے بالوں کے اختتام سے ٹکرائی ارد گرد پھیلی تھی۔ سپنا کو کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس ہوئی تو سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ المیرا نے ہڑبڑا کر رخ پھیر لیا۔ ابھی اتنی جلدی نہیں، وہ خود کو ظاہر کر سکتی تھی۔ باب محافظ۔ پول سائڈ پر اس وقت رش قدرے کم ہو چکا تھا، اور جو رش وہاں تھا بھی اس میں اکثریت اونگتے ہوئے لوگوں کی تھی۔ گل کو دور سے ہی اپنی جان کا ٹکڑا دکھ گیا۔ اس کی کتاب وہیں رکھی تھی، چھتری کے بالکل نیچے لگا گول چھوٹا میز۔ سورج کی وجہ سے کتاب کا سرورق گرم ہو چکا تھا۔ دی میڈز آبسیشن بائی ڈینیل لوری۔ گل کی گالیں شرم سے لال ہوئی۔ آس پاس نظریں دوڑاتے اس نے فوراً کتاب گارڈن کے اندر اور لفٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ کبھی اوپر کبھی نیچے اس کی ٹانگوں نے جواب دے دینا تھا۔ سنہرے دروازے والی لفٹ کے سامنے اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی موجود تھے، ایک کوئی نامعلوم بڈھا اور دوسرا۔ گل کے قدم خود بخود رک گئے۔ فاتر اسلام افسردگی سے اپنے نئے فون کو سمجھنے میں مصروف تھا۔ لگتا ہے ابھی تک پرانا فون یاد آ رہا ہے، لیکن اس کے فون کو ہوا کیا تھا؟ خیالات جھٹکتے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کرتی لفٹ کی جانب آئی۔ دل کیا تھا کہ بھاگ جائیں، مگر پھر خیال آیا نوکری سے نکالا کس نے تھا؟ فاتر نے گل کو یا گل نے فاتر کو؟ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں وہ اس آدمی کے کندھے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابھی یہ حیران ہو جائے گا مجھے یہاں دیکھ کر۔ خوش فہمیوں کے پل باندھتی وہ دل ہی دل میں کھسیانی بلیوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ لفٹ اوپر آئی اور کھلنے پر تینوں لوگ ساتھ سوار ہوئے۔ گل جان بوجھ کر فاتر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا جو پہلے نہیں دیکھا؟ جب نکلنا ہوگا تب تو نظر آؤں گی نا۔
اس کے اندر کی شیطانی روح کہے لگا رہی تھی۔ تینوں نفوس میں خاموشی رہی۔ فاتر اپنے فون میں لگا تھا، ساتھ کھڑا آدمی انتظار کی سولی پر تھا اور گل اس کی تمام حسیات فاتر کی طرف متوجہ تھی۔ لفٹ ابھی 10ویں سے 9ویں منزل پر آئی جب دوبارہ کھلی اور ایک ہکا بکا پریشان سی چینی نقوش والا اینڈی اندر داخل ہوا۔ گل ایک دم چوکنا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کوریڈور میں سننے والی گفتگو یاد آئی۔ کتاب کو مزید سختی سے جکڑتے ماتھے پر آئے پسینے کو مکمل نظر انداز کیا۔ کیا مجھے اس سے پوچھنا چاہیے؟ نہیں، اسے پتہ چل جائے گا۔ دروازے کے باہر میں ہی تھی۔ خود ساختہ خیالات دل ہی دل میں ختم کر دیے۔ لفٹ 9ویں سے 8ویں منزل پر آئی اور اس مرتبہ کھلنے پر وہ بڈھا باہر نکلا۔ گل کی سوچ بچار جاری تھی۔ اینڈی اپنے فون پر ٹائپنگ میں مصروف تھا، فاتر اپنے فون کو چلانے میں۔ اگر المیرا ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ فرش کو گھورتے بظاہر وہ اس دنیا مافیا سے جدا کسی اور ہی جہاں میں پہنچی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمہاری باتیں سنی تھی، بتاؤ بلاک کا مجھے بھی۔ ذہن کے پردے پر المیرا کا حکمیہ انداز اور چہرے پر ہم وقت موجود تضحیک شدہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اینڈی سے فون مانگ رہی تھی۔ گل نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ساتھ کھڑے اینڈی نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالتے نظر انداز کر دیا۔ نہیں نہیں، وہ چالاک لومڑی ایسی نہیں، یہ فاتر اسلام کا انداز ہے، خود ہی سوچتی خود ہی جھٹکتی۔ ساتھ کھڑے اینڈی کو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی تو دی، سمجھ نہ آئی۔ لفٹ 8ویں سے 7ویں منزل پر رکی اور اس مرتبہ 2 لڑکیاں اندر داخل ہوئی۔ ایکسکیوز می۔ فاتر اسلام کے بولنے پر آواز پروسیس کیے بغیر وہ ہٹی نہیں، البتہ گھوم کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گھور وہ فاتر کو رہی تھی، دماغ دوسری دنیا میں تھا۔ باہر جانا ہے، لیکن یہ بات گل کو نہیں اینڈی کو دیکھ کر کہی۔ خوش فہمیوں کا بت ایک ہی وار پر بکھر گیا۔ فاتر اسلام ایک طرف سے ہوتے باہر نکلا اور لفٹ دوبارہ بند ہوئی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ یوں ہی لفٹ کے بیچوں بیچ کھڑی رہی۔ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ گل کو لگا ساری دنیا اس پر ہنس رہی ہے۔ اس آدمی نے مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہے کیا؟ ہاتھ نے پکڑی کتاب پر گرفت مضبوط ہوئی، گردن کو دائیں بائیں ہلایا جیسے وہ اپنی توہین کے احساس کو ذہن سے نکال رہی ہو۔ مڑتے ہوئے اس کی نظر اینڈی پر جا ٹھہری۔ دماغ کے پہیوں نے دوبارہ تیزی پکڑی۔ اگر یہاں دبیر ہوتا تو وہ کس طرح پوچھتا؟ آنکھیں بند کرنے پر ایک منظر ابھرا۔ گنجے سر والا آدمی اینڈی کے عین سامنے کھڑا ہے۔ چینی مرد کے نقوش میں دبدبہ خوف تھا، جبکہ ہسپانوی کا ازلی خاموشی کا روزہ قائم تھا۔ آنکھیں کھول دے، جواب ملنے پر برا سا چہرہ بنایا۔ میں بھی کس کا سوچ رہی ہوں؟ وہ آدمی تو بس گھورتا ہے، بولتا کہاں ہے؟ لفٹ بالآخر 6ٹھی منزل پر رکی۔ 2 لڑکیوں کو ایک طرف کرتا اینڈی باہر نکلا تو گل نے یوں ہی لفٹ کے نمبر پر نگاہ ڈالی۔ پرسکون کھڑی لڑکی کو اچانک یاد آیا، میں نے بھی تو یہی اترنا ہے۔ بند ہوتی لفٹ سے تیزی سے باہر نکلتے اب وہ نظریں اس چینی مرد کے تلاش میں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ نیلی ہوڈی کا سرا اسے دور ہارڈیز کی طرف جاتا دکھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے نگاہیں اس ہوڈی کی پشت پر تھی۔ مجھے نہ فاتر بننے کی ضرورت ہے، نہ دبیر، اور المیرا تو بالکل بھی نہیں۔ قریب پہنچنے پر اس مرد کے کندھے کو ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ چینی مرد نے پسینے پوچھتے کندھے کے پار سے اسے دیکھا۔ میں گل ہوں اور میں گل ہی ٹھیک ہوں۔ گل نے بولنے کے لیے منہ کھولا، تبھی اس آدمی کی آنکھوں میں چھائی اجنبی شناسائی میں بدلی۔ ارے تم تو کل بے ہوش ہوئی تھی، کیسی طبیعت ہے اب؟ لڑکی کا ہاتھ ہوا میں ملحق ہو گیا، کھلا منہ بولنے سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ وہ یہ کیسے بھول گئی کہ کل اسی آدمی کے سامنے زمین بوس ہوئی تھی؟ گل جان کو یوں لگا کسی نے اسے شرمندگی کی گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ وجود پر چھائی وہ بہادری کی تہ یکدم شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اینڈی نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کے گرد ہاتھ لہرایا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اینک والی لڑکی کھنکاری اور گارڈیگن کی جیب میں ہاتھ ڈال دیے، کتاب بازوؤں میں پھنسا لی۔ آپ یوٹیوبر ہیں نا؟ اینڈی ایک دم خوش ہوا۔ ابھی سیلفی کا کہے گی؟ میں کب سے یہاں کسی سوشل میڈیا پرسن کو ڈھونڈ رہی ہوں، مل ہی کے نہیں دے رہا۔ مرد نے اپنے نادیدہ کالر جھڑکے۔ پھر مجھے کسی نے آپ کا بتایا، شکر ہے آپ مل گئے۔ گل کا مسکراتا میٹھا انداز کام کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ یقیناً مصروف ہوں گے، غالباً اپنی چھٹیوں پر یہاں آئے ہیں، مگر مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اینڈی نے بخوشی اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ گل کی مسکراہٹ کچھ اور پھیل گئی۔ مجھے ایک مسئلے کے حوالے سے اویئرنیس پیش کرنی تھی۔ مرد کے چہرے سے مسکراہٹ یوں فنا ہوئی جیسے ہاتھی کے سر سے سینگ۔ واٹ؟ آنکھیں صدمے سے جھپک رہی تھی۔ گل نے نظریں چراتے ماتھا مسلا۔ اینڈی کے دماغ میں اس وقت صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا، دونوں دوستیں ایک ہی جیسی ہے۔
گل ابھی بھی نہایت معصومانہ انداز میں کھڑی تھی۔ ڈرامے باز نہ ہو تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، سخت لہجے میں کہتے وہ چلنے لگا تھا جب گل کی آواز نے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ اس کی آواز نہیں تھی، وہ اس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ تھے جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنے۔ میں نے ایک بلاگ پڑھا ہے۔ چینی مرد ایک دم اس کی طرف مڑا جبکہ گل یوں ہی بے نیاز سی بول رہی تھی۔ اس بلاگ میں یہ لکھا تھا، یہ ہماری کشتی ماہ ملکہ غائب ہو سکتی ہے۔ رازداری سے اس کا جملہ مکمل لیا۔ گل نے خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے بھی پڑھا ہے وہ؟ گل شدت سے دعا کر رہی تھی آج وہ کسی چھوٹے موٹے کاسٹنگ ایجنٹ کی نظر میں آ ہی جائے۔ اینڈی نے ارد گرد لمبی قطاروں اور کھانا کھاتے اجنبی چہروں کو دیکھا۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سر جھکاتے گل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تابعداری سے چلنے لگی۔ دونوں کا رخ ہارڈیز کے باہر لگی کرسیوں کی جانب تھا۔ تو ثابت ہوا گل جان تم اس چالاک لومڑی، اس کھڑوس طوطے اور اس مسٹری مین سے 100 درجہ بہتر ہو۔ یہ اداکاری دیکھ کر اس کی ڈرامہ کلاس کی ٹیچر اتنا خوش ہوتی آج۔ باب ملکہ۔ نہ رعایا نہ عتاب، نہ سازش نہ سزا، مگر خود کو سب سے اول پھر بھی پاتی ہے۔ لوگوں کی خوشگپوں کی آوازیں، چھری کے کانٹے سے ٹکرانے کی اتھل پتھل، عورتوں کی ہیلز اور مردوں کے جوتوں کی ٹک ٹک۔ بالکنی کے بالکل ایک کونے میں جہاں لکڑی کا شیڈ سا بنا تھا، سپنا وہاں بیٹھی تھی۔ وہی صبح والا بھورا اور سیاہ لباس، چاندی کے زیورات اور میٹل کی چوڑیاں، ناخنوں پر آج فیروزی رنگ کی نیل پالش تھی۔ ایکسکیوز می، سپنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بھری گالوں والی خوبصورت سی گڑیا اس کے سامنے کھڑی، آنکھوں میں کئی جگنو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سپنا کی فطرت تھی ہر وقت مسکرانا۔ آپ ہی ہے نا 2 bird 1 strike کی لکھاری سپنا گورو؟ وہ لڑکی کچھ کشمکش مگر بھرپور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ سپنا کو ایسے چاہنے والوں کی عادت ہو چکی تھی۔ خوش اخلاقی سے سر ہاں میں ہلایا۔ اس لڑکی کے اندر دبا سارا جوش پورے زور سے باہر آیا۔ جلدی سے سپنا کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ شیڈ کی بدولت وہ دونوں فرش پر بنتے دھوپ کے سائے سے محفوظ تھی۔ گول مٹول گالوں اور وسیع روشن پیشانی والی لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ المیرا عنایت محسن، سپنا نے ہاتھ ملایا۔ میری دوست ہے ایک، وہ کتابیں بہت شوق سے پڑھتی ہے۔ آپ اس کی فیورٹ رائٹرز میں سے ایک ہے۔ اگر ابھی بھی وہ میرے ساتھ یہاں کروز میں ہوتی، یقین مانے خوشی سے بے ہوش ہو جاتی۔ بلی آنکھوں والی لڑکی کی خوشی چھپائی نہ چھپتی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت نے مسکرا کر داد وصول کی۔ المیرا نے جلدی کافتان کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ کیا میں پلیز آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں؟ میری اسی دوست کی برتھ ڈے آ رہی ہے، یوں سمجھے وہ اس کا تحفہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سپنا ہاں نہ کرتی، المیرا کیمرہ آن کرتے بالکل ساتھ چپک کر ہوا میں ہی بیٹھ چکی تھی۔ گال سے گال ملاتے وہ دونوں لڑکیاں مسکرائی۔ فون میں تصویر قید ہو چکی تھی۔ المیرا نے تصویر کو ایک آخری دفعہ دیکھتے دوبارہ اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ آپ یہاں کس کمرے میں ٹھہری ہیں؟ میں کمرہ 220 میں ہوں۔ معلومات نکلوانے کا اہم اصول، سامنے والے سے سوال کرتے پہلے اس کا جواب خود دینا، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھائی کا مظاہرہ کرنے کی خاطر سامنے والا آپ کے سوال کا مختصر ہی صحیح مگر جواب ضرور دے گا۔ 203، سپنا نے ہلکی آواز میں کہا۔ اپنے فین سے پیار، اپنی جگہ، مگر اس وقت وہ پرسکون ماحول میں بس لکھنا چاہتی تھی اور یہ لڑکی یہ اس کے ماحول کا بیڑا غرق کرنے آ گئی تھی۔ ہارڈیز کے باہر لگی سرخ اور سیاہ میزوں میں سے ایک پر سنہری پونی والی وہ لڑکی اور دانتوں سے ناخنوں کو کترتا چینی مرد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ گل کے ہاتھ میں اینڈی کا فون تھا جس میں وہ بلاگ کھلا تھا، جبکہ اینڈی کی ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ دانت ایک ردھم میں ناخن کتر رہے تھے، انگوٹھے سے چھوٹی انگلی پر چھوٹی انگلی سے انگوٹھا۔ آپ انڈیا سے ہیں نا؟ میں پاکستان سے ہوں۔ سپنا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ تو پڑوسی ہوئے۔ المیرا بالآخر انگریزی سے اردو پر اتر آئی تھی۔ اب اس کے سامنے کیا شرمانا۔ ماہ ملکہ میں میرا پہلا سفر 4 سال پہلے کا تھا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس جہاز میں ہونے والی غیر انسانی اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز واقعی وجود رکھتی ہے۔ انگلی ایک کے بعد ایک کمنٹس اسکرول کرتے آگے جاتی۔ مجھے یاد ہے میرا 4تھا دن تھا اور میں رات کو 4 بار اس احساس سے اٹھی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے یہ میرا وہم تھا، مگر اگلے دن مجھے اپنے ڈور سٹیپ پر کسی کے جوتے کا نشان ملا۔ ہے نا حیران کن؟ 2 نہیں، صرف ایک جوتے کا نشان۔ کمنٹ پڑھتی نگاہیں ایک لہجے کو پترا گئی۔ کیا گل واقعی اپنا کرائم تھرلر مومنٹ جینے والی تھی؟ وہ مرد کہاں ہے جو کل آپ کے ساتھ تھے؟
کیا وہ آپ کے ہسبینڈ ہے؟ المیرا نے آج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دینے تھے۔ اینک والی لڑکی کی بھویں الجھن سے آپس میں ملی۔ کون؟ وہی جو بہت… کیسے بتاؤ؟ تھوڑی پر انگلی رکھتے سوچنے کی اداکاری کی۔ ہاں، بہت کھڑوس سے ہے۔ سپنا اس کی وضاحت سن کر بے اختیار ہنسی۔ نہیں، وہ مجھ سے یہی 1-2 مرتبہ ٹکرائے تھے، المیرا نے جواباً منہ پھلایا۔ مگر آپ دونوں اتنے اچھے لگ رہے تھے ساتھ، پکچر پرفیکٹ کپل۔ سپنا کا کافی اٹھاتا ہاتھ رکا۔ المیرا کی زمانہ شناس نظروں نے ایک چیز واضح دیکھی تھی۔ اس تعریف پر سپنا کے چہرے پر موجود ہر جذبات بے ساکت ہو گیا، جیسے وہ اگلا سانس لینا بھول گئی ہو، اور جب اگلا سانس لیا تو ایک مسکان بھی کسی بن بلائے مہمان کی طرح ہونٹوں پر بسیرا کر گئی۔ ماہ ملکہ کی کہانی وہاں کا گائیڈ بھی سناتا ہے۔ یہ کشتی بہت سال پہلے عورتوں کی ملکیت تھی، جہاں بس عورتوں کا راج تھا۔ ماہ ملکہ ان کی ملکہ کا خطاب تھا۔ اینڈی نے دانتوں کے بجائے ایک برگر منگوا کر اسے کترنا بہتر سمجھا، جبکہ گل ابھی تک بلاگ پڑھنے میں مصروف تھی۔ بس یہ ایک ہی بلاگ ہے؟ اسکرین کی روشنی چشمے سے ٹکراتی اس کی پرسوچ نگاہیں ڈھک رہی تھی۔ انجان تو یوں ہی ملتے ہیں نا، کسی سفر پر ٹکرا کر۔ نہایت لہک کر المیرا نے سپنا ہی کی کتاب کا ایک کال کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی، پھر پورے دل سے مسکرائی۔ المیرا دل ہی دل میں کہا، اسے کیا پتا، یہ کال میں نے آنے سے پہلے گوگل پر پڑھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بات بنائے۔ لکھاری کی آنکھوں میں کئی سوال آئے۔ المیرا نے کرسی گھسیٹ کر ذرا آگے کی کونیوں کو میز پر رکھتے چہرہ ہاتھوں کے بنے پیالے میں گرا دیا۔ وہ کرتے کیا ہے یہ بتائے؟ اصول کھیلتا ہے اور دوسروں کے معاملات میں استاد بنتا ہے۔ یہ اس کی دل کی آواز تھی۔ الہوازی اتنا وہ جانتی تھی، فاتر اینکر ہے۔ ذہن میں اب اگلے سوال کو ترتیب دینا شروع کی۔ شاعر ہے، اور یہی ہوا تھا المیرا کے شو کا کلائمیکس۔ سپنا نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا۔ المیرا کو لگا وہ دونوں شاید غلط آدمی کو ملا رہے ہیں۔ فاتر اسلام کا شاعری سے کیا تعلق؟ وہ لمبا کڑوا کریلا شاعر ہے؟ سپنا نے اپنی حیرت نہ چھپائی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ المیرا کی دنیا جیسے کسی نے لٹو کی طرح گھما دی ہو۔ کونیا صدمے کا بوجھ سہ نہ سکی، لڑکھڑاتے ہوئے وہ منہ کے بل میز پر گرتے گرتے بچی۔ سپنا نے آگے بڑھتے اس کو سہارا دینا چاہا، جب وہ فوراً سے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ لب چباتے ادھر ادھر دیکھا۔ چاندنی کے زیور والی لڑکی اس کا یہ اچانک بدلاؤ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے المیرا نے گہری سانسیں لی۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز نہیں کھو سکتی۔ چہرے کو ہاتھوں سے آزاد کیا تو اب وہاں الگ تاثرات تھے، اجنبیت اور الجھن۔ فاتر اسلام کو تو میں نے نیوز میں دیکھا ہے، کبھی لگا نہیں وہ شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہوں گے۔ بہت ہی عام سے لہجے میں کہا، جیسے نیوز پر بھی بس آتے جاتے ایک نظر ڈالی ہو۔ اب باری تھی سپنا کے حیران ہونے کی، مگر شاید اس کا صدمہ اتنا گہرا نہیں تھا، یا اس کی کائیں نے لگتا ہے ابھی تک اسے اپنے اصلی رنگ نہیں دکھائے۔ المیرا نے خود سے اخذ کیا۔ اینکر ہے؟ واو! المیرا کو اس کا وہ پرسکون سا واو سن کر ذرہ برابر مزہ نہیں آیا۔ وہاں بیٹھنے کا اب مزید کوئی جواز نہیں بچتا تھا۔ ایک کڑی سے دوسری کڑی جوڑنی تھی تو یہاں سے نکل کر خاموشی میں جانا اہم ترین تھا۔ آپ لکھ رہی تھی نا، میں آپ کو اب مزید ڈسٹرب نہیں کرتی۔ سپنا نے بس مسکرا کر ٹال دیا۔ وقت تو وہ اچھا بھلا ضائع کر چکی تھی۔ موقع ملا تو ضرور دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آخر میں فون پر آتی کال کا بہانہ کرتے المیرا وہاں رکی نہیں۔ کھڑی وہ پہلے ہی تھی، بس تیز قدم اٹھاتے خود کو بھیڑ میں غائب کرنا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیا سچ میں اس ماہ ملکہ کروز شپ میں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہے؟ سچ مچ میں کوئی بھوت وغیرہ ہے؟ یہ بھی جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اور کیا ہوگا المیرا کا اور فاتر اسلام کا؟ کہ یہ کبھی لوگ دونوں ایک ہو سکیں گے؟ پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا۔ آگے کا ناول میں آگے پڑھ کر سناتی ہوں۔ اگلے ویک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔